ہماری جانیں حضور کے نام پر قربان ہیں، کیونکہ ہماری جان یہ ہماری نہیں ہے، یہ حضور کی دی ہوئی جان ہے۔ جان دی ہوئی تو انہی کی ہے، جان دی ہوئی تو انہی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ چل رہا ہے، چند لوگوں نے پوسٹر بنایا آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر کیس ہو گیا۔ تو ہم اپنے نبی سے محبت کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی سے پیار کر رہے ہیں، تو اس پر کیس ہو جا رہا ہے۔ کیا ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کر سکتے؟ وہ نبی کہ جس کے خاطر یہ کائنات بنائی گئی، وہ نبی جس کے خاطر یہ چرند پرند جانور شجر و حجر سب بنائے گئے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ ہاں، حضور نہ ہوتے تو پھر ہم بھی نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا، نہ زمیں ہوتی نہ زماں ہوتے، نہ مکی ہوتی نہ مکہ ہوتے، نہ چنی ہوتی نہ چنا ہوتے، نہ شجر ہوتے نہ حجر ہوتے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ ہاں، آج آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر کیس ہو رہا ہے، لکھنے پر کیس ہو رہا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو ہم یہ جرم کروڑوں بار کرتے رہیں گے۔ آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو وہ ہیں کہ سولی پر چڑھ کے بھی کہتے ہیں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم سے کبھی نہیں ہوگا کہ ہم حضور کی شان میں گستاخی برداشت کریں۔ میرے نبی تو وہ ہیں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر کوئی حضور کو جاننا چاہتا ہے، حضور کی سیرت پڑھے۔ حضور کی ذات تو وہ ہے کہ حضور کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتے۔ طائف کے میدان میں حضور کو کتنی تکلیفیں ہوئیں، ذرا آپ سیرت تو پڑھو حضور کی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو تو سنو، ان کی سیرت پڑھو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارے گئے۔ آج اگر کسی انسان کو کوئی ایک تھپڑ مار دے تو وہ 2 تھپڑ اس کے مارے گا پلٹ بار کر کے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جا رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، پنڈلیوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے ایک باغ تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا باغ تھا۔ آپ وہاں پر جب گئے تو اسے بھی پیار آ گیا اور اس نے انگوروں کا گچھا آپ کے پاس بھیجا، انگور آپ کے پاس بھیجے۔ یعنی اتنی تکلیف آپ کو ملی تھی طائف کے میدان میں۔ آپ مجھے بتائیں، فرشتے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، آپ کہیں تو ایک بار، یہ جو بستی آپ دیکھ رہے ہیں نا، جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس بستی کو ایسے الٹ پلٹ دیں گے، اس بستی کو اس طریقے سے ہلاک اور برباد کر دیں گے جیسے یہاں پر کوئی بستی نہیں تھی۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے آقا کی تو وہ شان ہے، آج جو دیکھو میرے آقا کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، جو دیکھو حضور کی شان میں بکتا ہے۔ میرے آقا کی تو وہ شان ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ حضور کی سیرت پڑھیں، آپ گوگل پر کریں نا، گوگل پر سرچ کریں کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے، تو گوگل بھی بتاتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ہم حضور کا نام لیں گے، حضور سے پیار کریں گے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں حضور سے پیار کرنے پر روکے۔ ہم تو 1000 بار آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، کروڑ بار آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ ہمیں کس کا حق ہے کہ ہمیں روکے اپنے نبی سے پیار کرنے کے لیے؟ ہم تو کسی کے بارے میں نہیں کہتے کہ بھائی آپ ان سے محبت نہ کرو، ان سے نہ کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو محبت کا درس دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا ہے کہ کسی سے بات بھی کرو تو میٹھی جملے بولو، کسی سے بات کرو ایسے جملے بولو نا
کہ وہ آپ کے جملوں سے پیار کرنے لگے، آپ کی بات سے پیار کرنے لگے۔ سستی شہرت کے لیے حضور کی شان میں جو چاہتا ہے گستاخی کر دیتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ جس کے خاطر کائنات بنائی گئی، جس کے خاطر ہم سب بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بنایا، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے ولی آئے، سب لوگ آئے، سب حضور کے صدقے میں آئے۔ جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو ہم آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، حضور کا چرچا کریں گے، حضور سے محبت کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی بیکار ہے اگر ہم حضور کا ذکر نہ کر سکیں، حضور کے نام پر ہم آگے نہ بڑھ سکیں، حضور سے محبت نہ کر سکیں، تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے۔ ہمارے جسم میں یہ جو جان ہے تو پھر بیکار ہے، پھر ہمارا مرنا صحیح ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں گے، آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں گے، ہمیں کوئی حضور سے عشق کرنے پر، حضور سے محبت کرنے پر کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر آپ نے سیرت پڑھ لی تو آپ بھی بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ حضور کی سیرت پڑھیں، حضور تو کسی سے بات بھی کرتے تو بڑی پیار سے بات کرتے، حضور کا اخلاقی معیار اتنا اعلیٰ کہ جو بھی آپ کے پاس بیٹھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ نے ان کو مسجد نبوی میں روک دیا اور بستر بچھے ہوئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہمانوں کے لیے بھی بستر بچھا دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، مطلب وہ ایمان نہیں لائے تھے اور حضور نے پھر بھی ان کی مہمان نوازی کی۔ تو ہم تو کسی بھی دھرم کا کوئی بھی شخص ہو اس کی عزت کرتے ہیں، اسے عزت کے ساتھ بٹھالتے ہیں، عزت کے ساتھ اسے کھانا کھلاتے ہیں، اسے ناشتہ کرواتے ہیں، تو عزت کرتے ہیں اس کی۔ کوئی بھی آئے نا، آپ اس کی اگر مدد کرنے کو ہے تو اس کی مدد کرو، مہمان نوازی کرنا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرو، اس سے پیار سے بات کرو۔ تو جب مسجد نبوی میں وہ شخص آئے، وہ لوگ آئے، رات رکے، اور جب صبح ہوئی نا تو ان میں سے ایک شخص نے بستر گندا کر دیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب دیکھا کہ بستر گندا ہو گیا تو حضور نے کچھ نہیں کہا کسی سے، آپ نے بستر اٹھایا اور دھونے کے لیے چلے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بستر دھوئیں گے؟ آپ ہمیں حکم فرمائے نا، ہم ہیں کس لیے، ہم یہ بستر دھلیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، وہ میرا بستر ہے، اور وہ گندا کر کے چلا گیا۔ وہ اس لیے گیا کہ میں اس سے کچھ کہوں گا، لیکن نہیں، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اگر وہ آ بھی جائے نا تو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گندا بستر خود دھویا، خود اپنے ہاتھوں سے دھوئے۔ چاہتے تو صحابہ کو حکم فرما دیتے، لیکن نہیں، کہا میں خود دھوؤں گا۔ اب وہ شخص اپنا کچھ سامان بھول گیا تھا تو واپس آیا، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر دھو رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج تو ہم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا پائیں گے، آج تو ہم یہاں مار دیے جائیں گے۔ تو چپ کے جہاں لیٹا تھا نا، تو چپ کے اندر جا رہا تھا نا، حضور نے بلا لیا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یہ سمجھا کہ لگ رہا اب گئے کام سے۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی، آپ صبح اتنی جلدی چلے گئے،
آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، مہمان نوازی کا آپ نے مجھے کرنے ہی نہیں دیا کہ میں آپ کی مہمان نوازی کرتا۔ جب یہ دیکھا نا اس نے کہ یہ اتنی شفقت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم نے تو ان کا بستر گندا کر دیا، اور یہ چاہتے تو ہمیں مارتے، ہمیں کچھ باتیں سناتے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ یہ کون ہے اس طریقے سے مطلب مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا اتنا نقصان کر دیا، بستر گندا کر دیا، اور ہم صبح چلے بھی گئے بغیر بتائے، چھوڑ کے کہ کچھ ہو نہ جائے، لیکن پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ ارے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، میرے آقا تو دشمنوں سے بھی پیار کرتے ہیں، تم حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ تم نے حضور کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ تم نے حضور کو پڑھا ہی کہاں ہے؟ اگر حضور کو پڑھو گے نا تو پھر تمہیں بھی حضور سے پیار ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے۔